तो इस वीडियो से हम ये अंदाज़ा करते हैं कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, और इस कायनात में इस ज़मीन की और इस ज़मीन के ऊपर हमारी एक इंसान की क्या हैसियत है। ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन सबको नज़र आ रही है ना? स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये गूगल प्लेक्स है। गूगल का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में, ये वो हैं। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे स्पेस की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब ये जो आपके ये नीचे आप देखें, यहाँ पे एक मिनट जरा। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, मैं इसको इसकी सेटिंग जरा कर लूँ। अच्छा, तो ये जो नीचे है, आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि हम कितना ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी हम 100 किलोमीटर्स ऊपर, 1000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर्स, 100,000 किलोमीटर्स, 1 मिलियन किलोमीटर्स, 10 मिलियन, 10 मिलियन किलोमीटर्स के बाद अब हमें अपना सोलर सिस्टम जो है वो पूरा नज़र आना शुरू हो गया है तकरीबन। पूरा तो नहीं। हाँ, अब ये जो 1 बिलियन किलोमीटर्स अबव जब जाएं, बल्कि 10 बिलियन किलोमीटर्स अबव, हमें अपना पूरा पूरा सोलर सिस्टम नज़र आता है। ये 10 बिलियन किलोमीटर्स हैं ज़मीन से। और ये जो हमें दरमियान में सितारा सा नज़र आ रहा है, ये जो लाइट नज़र आ रही है, ये सूरज है। 1 ट्रिलियन किलोमीटर्स। इस पे आप देखें, साइड पे आपको एक नाम नज़र आ रहा है, कॉमेट्स। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, अभी तक इंसान आगे नहीं गया। ठीक है। मतलब उसकी कोई कोई सैटेलाइट, कोई चीज़, कोई रॉकेट यहाँ से आगे नहीं जा सका। हाँ, टेलीस्कोप्स की मदद से, बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स की मदद से देख तो सकते हैं आगे, लेकिन इससे आगे फिलहाल जा नहीं सके। और ये जो हमारा सूरज है ना, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये एक सोलर सिस्टम है। और इस तरह के बेशुमार और सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें और कई सूरज मौजूद हैं जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये दूसरे सोलर सिस्टम के सूरज हैं। ये एक सितारा नहीं है। ठीक है। ये सूरज है, और इस सूरज के गिर्द पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है। ये जो अब आपको नजर आ रहे हैं, जो स्टार्स की तरह नजर आ रहे हैं, ये सूरज है। दूसरे सूरज हैं, ठीक है, जिनके गिर्द पूरे पूरे सोलर सिस्टम्स मौजूद हैं। अब हम 100 लाइट ईयर्स दूर पहुंच चुके हैं जमीन से। और ये सब आपको सोलर सिस्टम्स नजर आ रहे हैं। अब जो हमारी ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, ये एक गैलेक्सी है। इसे मिल्की वे भी कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं, कहकशां भी कहते हैं, हमारी जुबान में उर्दू में कहकशां कहते हैं। तो ये एक कहकशां है। एक कहकशां के अंदर एक 100 बिलियन से लेके 1,000 मिलियन तक सितारे मौजूद होते हैं एक कहकशां के अंदर। ठीक है, ये एक कहकशां है।
ठीक है। और यहीं पे बस नहीं हुआ, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि हमारी कायनात में इस एक कहकशां की तरह, जो हमारी कहकशां है, इसकी तरह 2 बिलियन गैलेक्सीज, 2 बिलियन कहकशाएं मौजूद हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सितारे नहीं हैं, सोलर सिस्टम्स नहीं हैं, बल्कि ये कहकशाएं हैं। ठीक है। इस हर एक कहकशां के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं, और कई सोलर सिस्टम्स हैं, और कई सूरज हैं। और ये जो 1,000 कहकशाएं मिल के एक क्लस्टर बनाती हैं, ये जो आपको चीज़ अब नज़र आ रही है ना, ये एक कॉस्मिक वेब है या क्लस्टर है। इसके अंदर अरबों की तादाद में कहकशाएं मौजूद होती हैं। ये हमारी यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो अभी तक हम ऑब्जर्व कर सकें, जो अभी तक हम देख सकें। ठीक है। तो इतनी बड़ी है हमारी कायनात। अब एक दूसरी वीडियो आप देखें, इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी यूनिवर्स कितनी माइक्रो है, मतलब कितनी जो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि बस ये मामूली सी एक चीज़ है, इंसान ही आप ले लें, उसके अंदर क्या कितनी दुनिया मौजूद है, उसके अंदर कितनी कायनात एक उसके अंदर मौजूद है, एक 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 चीज़ के अंदर। अभी तो हमने ज़मीन से बाहर की कायनात देखी है ना, अब अंदर की कायनात देखें। ये आपको एक इंसान की आंख नज़र आ रही है। ठीक है। अब हम इसकी आंख के अंदर घुसते हैं, इसकी आंख के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक इंसान की आंख के अंदर, एक इंसान के जिस्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम इस आंख के अंदर जा रहे हैं, आंख के अंदर रेटिना होता है। अब ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। खून की रगें हैं जिनके अंदर खून बह रहा है। और इस इन रगों के अंदर ये जो आपको वाइट ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। और फिर रेड ब्लड सेल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे सेल्स के अंदर डीएनए होता है। अब ये डीएनए आप देख रहे हैं, इंसान का डीएनए ऐसा होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। और इन ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को भी मज़ीद अगर करीब से अंदर जाके देखा जाए तो उसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये हर एक जानदार के, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, उन सब के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये मैंने आपके 10-15 मिनट लिए ये 2 वीडियोस आपको दिखाने के लिए। इससे हमारा मकसद क्या है? इससे हमारा मकसद ये है कि हम उस ज़ात के बारे में आज जानना चाह रहे हैं जो इस कायनात की खालिक है, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है। आज हमने तीसरे पारे का खुलासा शुरू करना है। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तीसरे पारे में सबसे पहले अल्लाह ताला सबसे पहले जो अहम आयत है वो आयतुल कुर्सी है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ कराया है कि अल्लाह ताला है कौन। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला कौन है। इससे पहले मैं दूसरे पारे की एक आयत की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग अल्लाह पे ईमान लाए हैं वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा, बहुत शदीद किस्म की मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला को बहुत शदीद किस्म का अजीज़ रखते हैं।
یہ تمام انبیاء جو آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ انسان جو اپنے رب سے بھٹک چکا ہے، وہ انسان جو اپنے رب سے بہت دور چلا گیا ہے، اپنے رب کو بھول چکا ہے، اسے اپنے رب کا اس تعارف کرانا، اسے اپنے رب کی پہچان کرانا، اس کا رابطہ، اس کا تعلق اپنے رب سے جوڑنا، یہ تمام انبیاء کا مقصد رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انسان کو جو اپنے رب کو بھول چکا تھا، اپنے رب کا تعارف کرایا، اپنے رب کی پہچان کرائی، اور مقصد یہ دیا انسان کو کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کے، اپنے خالق کے بندے بن کر رہو، اپنے خالق کی مخلوق بن کر رہو، اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب سے پیار کرو۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے، اللہ سے صرف ڈرنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں اللہ کا خوف دلایا جاتا ہے، ہمیں اللہ سے پیار کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں ایسی ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف رکھا جائے، بلکہ اس ڈر اور خوف کو میں تعبیر کروں گا، اس سے حیا کی جائے۔ جیسے کوئی انسان اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے نا، وہ ڈرتا ان کے مرتبے کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں ڈرتا کہ وہ کوئی خوفناک چیز ہوتی ہے، وہ کوئی خطرناک چیز ہوتی ہے نعوذ باللہ والدین، بلکہ انسان ان کی عزت اور ان کی تعظیم کی وجہ سے ان سے ڈرتا ہے۔ اور یہ جو ڈر ہے نا، یہ تعظیم کا ڈر ہوتا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ انسان اپنے والدین سے ڈرتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی عزت اور ان کا احترام کرتا ہے۔ انسان اپنے والدین کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا تو اس وجہ سے کہ وہ ان کی عزت کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ جہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی سکھایا جانا چاہیے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا احترام، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا بھی سکھایا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہیں جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ایک ماں کے پیار کا اندازہ ایک ماں ہی لگا سکتی ہے، کوئی اور نہیں لگا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیا کرایا اس آیت میں؟ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف کرایا کہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہ ایک تنہا معبود ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ اندازہ کریں، آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو کائنات آپ نے ابھی دیکھی ہے، وہ ذات جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ تو وہ کائنات ہے جو ابھی ہم آبزرو کر چکے ہیں۔ جو ہم نے آبزرو نہیں کی، یہ جتنی بھی کائنات آپ نے دیکھی ہے، یہ پہلے آسمان تلے ہے، اس کے اوپر 6 آسمان اور ہیں، اس کے اوپر اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے۔ تو اس کائنات کا جو خالق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کو چھوڑ کے، اس ذات کو چھوڑ کے ہم کس کو خدا بنائیں، ہم کس کو الہ بنائیں؟ تو وہی اکیلا معبود ہے، الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ تب سے زندہ ہے جب اس کائنات، یہ جو کائنات آپ نے دیکھی ہے، اب جب میں کائنات کا نام لوں نا، تو آج سے پہلے، ان یہ ویڈیوز دیکھنے سے پہلے شاید آپ کے ذہن میں کائنات کا تصور کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور ہونا چاہیے۔
اب جب بھی کائنات کا نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ دونوں ویڈیوز گھوم جانی چاہیے. تو ایک وقت تھا کہ جب اس کائنات میں کوئی چیز موجود نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ موجود تھا. اللہ تعالیٰ موجود تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہیں، القیوم. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ پوری کی پوری کائنات یہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ختم ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں بچے گا. صرف ایک چیز بچے گی، صرف ایک ذات بچے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. القیوم ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. اس کائنات کا ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی ذات اس کائنات کا سہارا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے، اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے. نیند تو دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، اب آپ اس بات کا تصور کریں کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ہماری زمین کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. یہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ تنہا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کو، سوائے وہ جسے وہ خود اجازت دے کہ ہاں تم سفارش کرو. تو ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے 3 دفعہ، یہ تیسرا پارہ ہے، 2 دفعہ پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آخرت کے دن، حساب کتاب کے دن کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کہا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کسی کی شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں کہا اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے کہ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی شفاعت، کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب چوتھی دفعہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو میرے سامنے شفاعت کر سکے گا. تو گویا کوئی بھی اللہ کے سامنے آخرت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا، ہاں سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں گے کہ تم شفاعت کرو. ٹھیک ہے، تم شفاعت کر سکتے ہو. تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ شفاعت برحق ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن بہت سے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے. حافظ کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہ وہ سفارش کریں گے. شفاعت کبریٰ کا منصب ان کو عطا کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یاد رکھیے کہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی واقع یہ کہ لوگ جائیں گے تمام انبیاء کے پاس جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا. تو لوگ کہ اتنے تنگ آئیں گے، لوگ اتنی تکلیف میں ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن بخدا حساب کتاب شروع کیا جائے. تو لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس، صلحاء کے پاس، نیک لوگوں کے پاس جائیں گے. لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو وہ سب کہیں گے کہ ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہمارا کیا بنے گا، تم ہم سے کہتے ہو اللہ سے سفارش کرو۔ تو پھر آخر کار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں الفاظ کے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت اپنی تسبیح کے ایسے کلمات سکھائیں گے کہ جن کلمات سے اس سے پہلے کسی نے اپنے رب کی تعریف نہیں کی ہوگی، تو میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے کہ محمد اٹھو اور کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے شفاعت کریں گے، تو ہم لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کرتے رہیں گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، اور ہمارے جو نیک لوگ ہیں، ہمارے جو اولیاء ہیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، وہ گناہ گاروں کو بخشوا کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو سوچیں ذرا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہ دیں کہ تم اس بندے کی شفاعت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے کہ شفاعت اللہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے، بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو تمہارے سامنے موجود ہے اور جو تمہارے پیچھے موجود ہے، یعنی جو تم سے چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ جو تمہارے سامنے ہیں ان سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو کائنات کا تصور آج ہمیں ملا، اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس زمین کو دیکھنے والے ہیں، پوری کی پوری زمین کو دیکھنے والے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظر تو اس پوری کی پوری کائنات پہ ہے۔ اس زمین کی حیثیت تو ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی ریت کا ایک ذرہ رکھ دے، ہمارے ہاتھ میں آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ریت کا ایک ذرہ رکھ کے دیکھیں تو اس کی کچھ نہ کچھ تو حیثیت ہوگی آپ کے ہاتھ پہ، لیکن اللہ کے ہاں اس زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ پہ ریت کے ایک ذرے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، زمین پہ کوئی ایسا پتا نہیں ہے جو درخت سے گرتا ہو اور وہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ ولا يحيطون بشيء من علمه، اور تم اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، جتنا اللہ چاہتا ہے، ہاں اتنا تم علم حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا علم دیا ہے بس اتنا ہی علم انسان حاصل کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے انسان کچھ بھی نہیں لے سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اس کی قدرت زمین اور آسمانوں پہ حاوی ہے، زمین اور آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور یہ جو کائنات آج ہم نے دیکھی ہے، اس کائنات کی حفاظت، اس کائنات کا انتظام کرنا، اس کائنات کو مینج کرنا، اس کو چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی عظمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے اس آیت میں، یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ اس کا مفہوم ہے بہت ہی مختصر انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت کے بعد کچھ باتیں میں اجمالی طور پہ آپ سے کرتا ہوں۔ ایک آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس سے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ دین، نماز پڑھنے میں کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو،
कोई सख्ती नहीं है। तुम पर्दा करो या ना करो, कोई सख्ती नहीं है। तुम अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करो या ना करो, कोई सख्ती नहीं है। तुम अपनी नज़रों की हिफाजत करो या ना करो, कोई सख्ती नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इस आयत का मतलब ये है कि दीन को कबूल करने में कोई सख्ती नहीं है। किसी से किसी पे कोई सख्ती नहीं की जाती कि वो इस्लाम को कबूल करे या ना करे। अगर वो करना चाहता है उसकी मर्जी, नहीं करना चाहता उसकी मर्जी। लेकिन एक दफा बंदा मुसलमान हो गया तो फिर वो अपनी मर्जी से, यानी अपनी मर्जी से निकल के अपने रब की मर्जी के ताबे हो जाता है। फिर उसकी अपनी मर्जी खत्म हो जाती है। फिर वो सिर्फ अपने रब की मर्जी पे चल सकता है। इस्लाम, इस्लाम जो लफ्ज है, इसका मतलब ही ये होता है कि अपने सर को झुका लेना, मालिक के आगे अपने सर को झुका लेना, और जो वो हुक्म दे उसे कर देना, और जो जिससे वो मना करे उससे रुक जाना, इसी का नाम इस्लाम है। तो इस्लाम तो है ही सरासर जबरदस्ती। जबरदस्ती ना कहें, कि इंसान खुद अपनी मर्जी से अपने रब की इताअत कबूल करता है। तो इस्लाम तो है ही सरासर इताअत करना, किसी की अपनी मर्जी के बजाय अपने मालिक की मर्जी की इताअत करना। तो इस्लाम लाने के बाद हमें अपनी मर्जी नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक चलना है। इसके बाद अल्लाह ताला ने मौत के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए, होने के लिए, इस बात के सबूत के लिए दो वाकयात पेश किए हैं। एक वाकया है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनका नाम का जिक्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरी इस रवायात से हमें यह पता चलता है कि वो ये उन्हीं का जिक्र है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, ये उस वक्त की बात है जब बैतुल मक़दस को, जब ये सरजमीन थी बैतुल मक़दस की, उसे जब तबाह कर दिया गया और उसकी जो इमारतें हैं वो गिरी पड़ी थीं, तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। तो अल्लाह ताला, तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, या दिल में ये सोचा कि क्या इस बस्ती को भी अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, क्या यहाँ भी दोबारा आबादी होगी। तो वो अपने गधे पे सवार वहाँ पे आए थे, और एक गार में उन्होंने पनाह ली, और वहाँ पे एक रात गुजारी। तो जब रात के बाद वो उठे, तो उनसे अल्लाह ताला ने पूछा, काला कम लबिस्त, कि आप कितना अरसा रहे। काला लबिस्तु यौमन, उन्होंने कहा मैं एक दिन रहा हूँ। फिर देखा कि अभी तो सूरज गुरूब भी नहीं हुआ, अभी तो सूरज भी नहीं गुरूब हुआ। औ बादा यौम, उन्होंने कहा एक दिन रहा हूँ या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूँ, अभी तो दिन भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो सूरज भी गुरूब नहीं हुआ। तो उन्हें अल्लाह ताला ने बताया, काल लबिस्त मिअत आमिन सुम्मा बअस, कि फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि तुम्हें तो 100 साल के लिए हमने मौत दे दी थी, आप तो 100 साल बाद जिंदा हुए हैं। फंजुर इला तआमिक व शराबिक, और लेकिन देखो तुम्हारा जो खाना है और तुम्हारा जो ये जो मशरूबात तुमने अपने साथ रखे थे, देखो ये खराब नहीं हुए। तुम 100 साल मौत की हालत में रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा खाना पीना खराब नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारिक, लेकिन दूसरी तरफ अपने गधे की तरफ देखो। और जब उन्होंने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी, जहाँ पे गधा बांधा था वहां पे उस गधे की हड्डियां मौजूद थी। तो वंजुर इला हिमारिका कैफा नुनशिजुहा, देखो हम कैसे इसे जिंदा करते हैं। तो वो उनकी हड्डियों में हरकत शुरू हुई, उसके देखते देखते वो हड्डियों का ढांचा बना, उस पे गोश्त चढ़ा, और वो गधा दोबारा से जिंदा हो गया। तो यूं अल्लाह ताला ने उन्हें समझाया कि इस तरह हम मरी हुई मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं, मुर्दा आबादियों को दोबारा जिंदगी दे देते हैं। और फिर जब वो उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से बाहर निकले, उस गार से बाहर निकले, तो देखा कि जहाँ पे कल जो जहाँ पे घर टूटे पड़े थे, छतें गिरी पड़ी थीं और इंसान नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पे दोबारा से पूरा शहर आबाद हुआ है। तो दूसरा वाकया ये अल्लाह ताला ने बता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी एक दफ़ा अल्लाह ताला से ये पूछा था कि अल्लाह, आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करते हैं, क्या मरने के बाद कैसे ज़िंदा किया जाएगा।
تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے، لیکن میں بس اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ 4 پرندے لیں، ان کو خوب اپنے ساتھ مائل کریں، ان کو پالیں، پوسیں، اور پھر ان کو ان کے ٹکڑے جو ہے نا وہ آپ درختوں پہ، پہاڑوں پہ رکھ دیں، اور پھر واپس آ کے آپ ان کو آواز دیں تو وہ پرندے آپ کے پاس زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اطمینان کے لیے ان کو یہ مشاہدہ کرایا۔ تو یہ 2 واقعات ہیں جو حیات بعد الموت کی نشانی کے طور پہ وہ بتائے گئے۔ اس کے بعد تیسرے پارے میں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک دانہ زمین میں بویا، اور اس ایک دانے سے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، جیسے اس نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیاں، جسے ہم سٹے کہا جاتا ہے کسی زبان میں، پنجابی زبان میں سٹے کہا جاتا ہے گندم کے۔ تو 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو ہم نے ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیاں نکلی، اور 7 بالیوں میں 100 دانے۔ تو ہم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں تو ہمیں اس کا مطلب ہے کہ 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے سے آخرت میں ہمیں 700 روپے کا ثواب ملے گا، 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم 100 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ 7,000، غالباً اگر میری میتھ صحیح ہے تو 7,000 روپے۔ تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں 100 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتا؟ 100 روپیہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 100 روپے اگر ہماری جیب سے گر بھی جائیں تو ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں چلو 100 روپے ہی تھے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو خرچ کرتے ہوئے نہ شرمائیں، یقیناً آپ کو اس کا 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مالی معاملات میں ایک بہت خاص حکم یہاں پہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم لین دین کرو، جب تم ادھار لو کسی سے، جب تم کسی سے کسی وقت کے لیے قرضہ لو تو تم اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پہ اس بات کی قید نہیں لگائی کہ اگر وہ قابل اعتماد آدمی نہ ہو تب لکھ لیا کرو، اگر وہ تمہارا کوئی رشتہ دار وغیرہ نہ ہو تب لکھ لیا کرو، بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ تم لکھا کرو۔ تو آپ اپنی عادت بنائیں اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کے جب بھی کسی کو قرضہ دیں، جب بھی کسی سے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی قابل اعتماد آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس کو لکھ لیا کریں اپنے پاس، اور اس کے موجودگی میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم آپ اپنے پاس اس کو اپنی ایک ڈائری بنائیں جس میں آپ ان چیزوں کو لکھیں کہ فلاں بندے نے میرے سے اتنے پیسے لیے اور اتنے اس دن اس نے واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب لکھتے ہیں تو ہمیں کسی پہ کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہے کہ ہم بھول نہ جائیں، انسان ہے بھول جاتا ہے، اور اس لیے کہ کل کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایسے معاملات کو لکھ لیا کرو۔ پھر اسی پارے میں سود کو حرام قرار دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی سود کھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا ملک سودی کاروبار پہ چل رہا ہے، نام کا تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن ہم سود کو ختم نہیں کر سکتے۔ آج 70 سال گزر گئے ہیں اور ہماری معیشت سود پہ چل رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جب بھی اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت سے فیصلہ آتا ہے
کہ اس کو حرام کیا جائے، اس ملک سے اس کو ختم کیا جائے، تو ہمارے یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ اس کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سود کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انہی حکمرانوں کو، انہی سیاستدانوں کو ووٹ دے کر دوبارہ حکومت میں لے کے آتے ہیں۔ تو یقیناً ہم بھی سودی کاروبار میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اس سودی معاملات کو قائم رکھنے میں، سودی معیشت کو قائم رکھنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے۔ سورہ بقرہ اس پارے میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ سورہ بقرہ بہت ہی فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت میں سب سے بڑی آیت بھی موجود ہے، جو اپنی طوالت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں مالی معاملات کو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت بھی اسی صورت میں موجود ہے، جو آیت الکرسی ہے۔ اسی صورت میں قرآن پاک کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت بھی موجود ہے، جو 281 نمبر آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اب کلاس، یہ جو سیشن ہے یہ ختم ہو رہا ہے، اب کلاس کو دوبارہ جوائن کریں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد پھر کویشچن آنسر اگر آپ کے کوئی ہیں تو وہ لیتے ہیں۔ کلاس کو دوبارہ جوائن کریں۔